اگلی بات سننا، ان کے مولانا صاحب نے حفظ الایمان اشرف علی تھانوی کی کتاب پیش کی اور کہتا ہے کہ سیالوی نے جھوٹ بولا. یہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے کہ سیالوی کہتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو عام انسانوں کو بھی حاصل ہے، جبکہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. یہی اس نے کہا ہے اور اس نے چیلنج کی ہے. وہ کہتا ہے جی سیالوی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ جیسا علم حضور کا ایسا علم تو عام انسانوں کو بھی حاصل ہے. سیالوی نے ہرگز یہ بات نہیں کی. اگر انسانوں کے علم سے تشبیہ دی جاتی تو پھر بھی میں اس کو ادب نہیں سمجھتا، کیونکہ عام انسان کا علم ظنی ہوتا ہے، نبی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، پھر بھی کوئی مماثلت نہیں ہے. تمہارے مولوی صاحب نے تو اتنا بڑا بلنڈر چھوڑا. تمہارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا علم حضور کا ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، پاگلوں کو بھی حاصل ہے، بچوں کو بھی حاصل ہے. ذرا سنیے سنیے، یہ جناب والا کتاب میرے پاس حفظ الایمان ہے اور اس حفظ الایمان کا صفحہ 13 جی گول مول تو پھر اسے سیٹ کرنے ہونے ہیں نا. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. توجہ کرو بھائی، حضور واسطے غیب منیے تو اس تو بعض غیب مراد ہے یا کل غیب مراد ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب اگر لکھ دیں اگر بعض علوم میں غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبھی بچہ، ہر مجنون پاگل، بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اے جناب بڑے ٹھنڈے طریقے نال سمجھا کے ایک جملہ پڑھے. آپ کی ذات آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی یعنی بچہ و مجنون یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. لعنت آخو اشرف علی تھانوی تے لعنت، اشرف علی تھانوی تے، اشرف علی تھانوی تے. توجہ کرو، اے سردار صاحب یہ میں اپنے کولوں نہیں پڑھیا بھائی سبھی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، اے انہوں نے خود ان بریکٹ لکھیا تے سبھی آدھی بچے تے مجنون آدھی پاگل بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اپنے ایمان نال دسو اس کتاب دے وچ عبارت موجود ہے یا نہیں؟ سردار صاحب پڑھیے. مولوی اتنی بڑی خیانت ممبر رسول تے کھلو کے کیتی ہے کہ جی سیالوی نے جھوٹ باندھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ جیسا علم حضور کا ایسا تو عام انسانوں کو بھی حاصل ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تمہارے ابا جی تو اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم غیب تو زید امر سبھی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے. ہن اپنے مان نال دسو حضور دی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ حضور دے علم نو جانوراں تے پاگلاں تے بچیاں نال جناب والا تشبیہ دینا. ہن ایک گل دسو یار، بچے بھی علم غیب رکھدے ہیں؟ نہیں. پاگل تے جانور بھی علم غیب رکھدے ہیں؟ میں کہا مولیو تہاڈی عقل ماری گئی ہو، حضور دی جناب والا بغض تے حسد وچ تسے اتنے اگے ود گئے ہو. ادھے مولوی عبداللہ اے میرے کول کیسٹ بطور ثبوت موجود ہے، یہ آخدا ہم حضور کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کرے وہ تب کرے کہ قرآن میں ہو. قرآن نے بھی حضور کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، حضور نے اپنے لیے بھی علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس لیے ہم حضور کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کرتے نہیں. میں نے کہا تو حضور کی بات کرتا ہے، ذرا اپنے پیو دی بھی گل کرنا. تیرا ابا تے علم غیب کا لفظ جانوراں واسطے بھی بولتا پیا.
اشرف علی تھانوی تے علم غیب دے لفظ پاگلاں واسطے بھی بولدا پیا، اشرف علی تھانوی تے علم غیب دے لفظ جانوراں تے حیواناں واسطے بھی بولدا پیا۔ ہن اپنے سر تے قرآن رکھ مولوی، اور اپنے سر تے قرآن رکھ کے ذرا قسم اٹھا کے دس بھئی کافر کون ہو سی، تو یا اشرف علی تھانوی؟ ہن اگلی گل بھی سن، اے میرے کول فتاوی رشیدیہ موجود ہے، فتاوی رشیدیہ دے جناب والا صفحہ 61 جناب والا، بعض لوگ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب ما سوا اللہ اس آیت سے جو قل اوحیہ میں ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت ثابت کرتے ہیں، دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، معتقد کافر ہوگا یا نہیں؟ ہن توجہ کر، قاعدہ کہ سوال آیا کہ حضور واسطے علم غیب بولنا یہ جائز ہے، اور جڑے لوگ آتے ہیں اس آیت تو جناب والا او یہ دلیل پیش کر دینا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ جواب چاہدا علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالی کے اس کو کوئی نہیں جانتا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، خود حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجی ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے۔ پس اس بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک سری ہے۔ کہتا ہے جیڑا علم غیب دا لفظ حضور واسطے بولے اللہ تو علاوہ کون ہے؟ اچھی بولو، وہ کون ہے؟ یہ لکھا کس سے؟ رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ دے صفحہ 61 تے، صفحہ 61 تے اے جناب والا رشید احمد گنگوئی لکھیا بھئی جڑا علم غیب دا لفظ اللہ تو علاوہ بولے، اور اس مولی بھی آکھیا علم غیب خاصہ خدا تعالی ہے اور اللہ دا خاصہ کسی اور واسطے منو تے بندہ مشرک ہے، پر اس تے یہ آکھیا جڑا اللہ تو علاوہ کسی واسطے علم غیب مننے او خالص مشرک ہے۔ میں آخیا تو تے اللہ تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کردا، اشرف علی تھانوی اپنے مان نال دسو بھائی علم غیب دا لفظ جانوراں واسطے بولے گا کوئی نہ، پاگلاں واسطے بولے گا کوئی نہ، حیواناں واسطے بولے گا کوئی نہ۔ کتاب دے وچ اگر سیالوی نہ وکھا سکے میرا خون معاف ہے جی، اور جیڑا حلالی پتر ہویا او جناب والا سامنا کرسی، وگرنہ حرامیاں نہ کل سامنا ساڈا کیتا تے نہ آئندہ انشاءاللہ ضرورت ہوسی۔ توجہ کرنا، اے علم غیب دا لفظ میں جناب والا انہاں دی کتاب وچ وکھا دیتا، بلکہ مدد ہی تانوں عرض کراں، ذرا توجہ کرنا۔ اے میرے کول جناب والا امداد المشتاق ہے، امداد المشتاق دا جناب والا صفحہ 80، ایک کتاب اشرف علی تھانوی صاحب دی جناب والا، اس کا نہیں ذرا دروشی پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ اے جناب والا امداد المشتاق اشرف علی تھانوی دی صفحہ 79، عزت نے کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت ادراک غیبات تو ان کو ہوتا ہے۔ سبحان اے ہن علم غیب دا لفظ انہاں بھی استعمال کیتا تے حاجی امداد اللہ بھی مشرک ہو گیا، اشرف علی تھانوی بھی مشرک ہو گیا۔ ہن انہاں چوں مشرک کون ہے؟ سرفراز گکھڑوی بھی یہ آخدا کہ علم غیب دا لفظ جڑا اللہ تو علاوہ کسی واسطے بولے او مشرک ہے، تو بھی یہی گل کیتی تے اشرف علی تھانوی علم غیب دا لفظ جانوراں واسطے بھی بولیا تے پاگلاں واسطے بھی بولیا۔ پھر دوسری اس گل کیتی جناب، وہ کہندا غیب کیا ہے؟ کہتا ہے جو دے دیا وہ غیب نہیں، اس کی کیسٹ میں چیز موجود ہے، کہتا ہے جو دے دیا وہ غیب، جو نہیں دیا وہ غیب
ہے، تو جب دے دیا حضور کے علم میں آ گیا، اب غیب نہیں رہا، تو پھر آپ علم غیب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان تعریف اس غیب کی دی۔ میں پوچھتا بھی اللہ کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو پھر تساں کیوں آکھ دیو عالم الغیب تے اللہ؟ گل دی تانوں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ وہ آخدا بھی غیب دا لفظ تساں رسول اللہ واسطے جے بول دیو تے اللہ جو عطا کر دیتا وہ تے غیب رہیا ہی کوئی نہیں، وہ تو حضور دے علم وچ آ گیا، تے تساں حضور واسطے غیب دا لفظ کیوں بول دیو؟ تے میں کہنا کہ اللہ کول تو کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں، تے پھر اللہ واسطے تساں عالم الغیب غیب دا لفظ کیوں بول دیو؟ ما یخفا علی شیء فی السماوات والارض، اللہ خود فرماندا زمین و آسمان دے وچ کوئی چیز میرے تو مخفی چھپی ہوئی کوئی نہیں، تے اللہ واسطے غیب دا لفظ کیوں استعمال ہوندا؟ تے میں کہا بھائی اصل تے سمجھ نہیں آئی، اللہ واسطے اسا غیب دا لفظ اس واسطے استعمال کردے ہاں کہ جو کچھ اللہ نو علم ہے او اسانو نہیں، تے ساڈے کول غیب ہے، اسا اپنی نسبت دی وجہ تو آدم اللہ غیب جاندا، تے جو حضور نو اللہ عطا کیتا او ساڈے کول غیب ہے، تے اسا اس نسبت نال آکھدے ہاں کیونکہ اسا نہ جاندے جو حضور نو اللہ علم عطا کیتا اودی حد ہی کوئی نہیں، تے سامعین نزیت شام اس نسبت نال اسا آکھدے ہیں حضور غیب جاندے۔ میری گل سمجھیو کو نہیں سمجھو؟ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، مشکات شریف جناب والا، اے مشکات شریف صفحہ 70 میرے کو حدیث پاک موجود ہے، میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا جس وقت میں معراج تک گیا نا کہ اللہ رب العزت ہے حق اپنی قدرت دا میرے دو کندھاں دے درمیان رکھیا نا، تے پھر کی ہویا؟ فرمایا فوجدت بردھا بین صدیا، میرے سینے ٹھنڈ پئی، تے فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین آسمان جو کچھ بھی ہے وہ میرے علم چ آ گیا۔ تو پھر نال ہی حضور نے آیت تلاوت کر دیتی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہن سوچن دی گل اے بھائی حضور نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ یہ آیت حضرت ابراہیم واسطے اللہ فرماندا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان دے ملکوت دکھائیں۔ حضور نے یہ گل فرما کے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تے نال جناب والا یہ کیوں آیت ملائی؟ ایدی وجہ ہے کہ جناب والا اس آیت نو بھی آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق ہے، کہ تعلق ہے؟ اللہ فرماندا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ کذالک تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور تشبیہ کے لیے مشبہ اور مشبہ ہی کا ہونا ضروری ہے۔ مشبہ جیسے تشبیہ دی گئی، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اب مشبہ خود قرآن میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مشبہ ہی کون ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے؟ گویا یہ کلام اللہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں کر رہا، مصطفیٰ سے کر رہا ہے۔ اے میرے محبوب، جس طرح ہم نے آپ کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، اسی طرح کذالک، اسی طرح آپ کے وسیلے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے۔ یار ویڈیو رکھ توجہ کرنا سامنے نزیت شام ہے۔ تو یہاں تو بڑے مزے کی بات آپ کو عرض کروں، یہ جناب والا میرے پاس مجموعہ فوائد عثمانیہ، اور یہ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جناب والا غلام اللہ خان تعلیم القرآن والا پنڈی، اس کا استاد حسین علی کے جناب والا مرشد خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 246 تے ذرا مزے دی گل تانوں سناواں۔ ایک روز حاجی میاں عبد الکریم صاحب قوم متراز ساکن گرا نورنگ نے جناب مولوی حسین علی صاحب سے پوچھا کہ اولیاء علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ جناب مولوی صاحب موصوف نے جواب دیا علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، مگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے دل میں القاء کر دی ہے، پھر وہ اسے الہام اور کشف کے ذریعے جان لیتا ہے۔ بعد ازاں میاں حاجی عبد الکریم صاحب نے کہا کیا اولیاء اللہ کے گھوڑے بھی غیب جانتے ہیں؟ تو جناب مولوی صاحب ممدو نے کہا کیوں؟ میاں حاجی صاحب نے فرمایا اس لیے کہ ایک دن خواجہ عثمان دامانی کا ایک گھوڑا میرے پاس تھا، وہ کھیت میں چر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ہر روز اس گھوڑے کو باجرے کے کھیت میں چھوڑ دوں گا تو یہ اس کے خوشے اور سٹے کھا جائے گا، آخر میں بالکل باجرہ ہاتھ نہیں لگے گا۔ بس جو ہی یہ خیال دل میں گزرا اسی وقت دیکھا کہ گھوڑے نے خوشے سے منہ
موڑ لیا، بس جو ہی یہ خیال دل میں گزرا اسی وقت گھوڑے نے منہ موڑ لیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کام گھوڑے کا باجرے کو چھوڑ کر جناب والا گھاس چرنا میرے خیال کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے دل میں خیال لایا کہ یہ سارا کھا جائے گا تو اس نے چھوڑ دیے۔ بس میں گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں میں گر پڑا اور کہا یہ باجرہ حضرت قبلہ کا مال ہے، بغیر لحاظ کے کھاؤ۔ فوراً اس نے خوشے کھانے شروع کر دیے۔ ذرا توجہ کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ جناب مولوی صاحب ممدو نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا متولی ہے، جب تمہارے دل میں وہ خیال گزرا تو اللہ جل شانہ نے گھوڑے کے خوشے کھانے سے اسے روک دیا۔ جب تم نے اس خیال سے توبہ کر لی تو اللہ نے دوبارہ گھوڑے کو آزاد کر دیا کہ یہ بھی آپ پر اللہ کی ایک عنایت تھی۔ ہونا کو سننا، بس مولوی حسین علی صاحب یہ جواب دینے کے بعد اسی خیال میں تھے کہ اولیاء کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ آیا وہ بعض چیزوں کو جانتے ہیں یا اکثر کو توجہ خیال کے بعد ان کو جانتے ہیں یا کس طرح ان کو جانتے ہیں؟ اسی خیال میں تھے کہ یہاں سے اٹھ کر تسبیح خانے تشریف لے گئے، وہاں حضرت قبلہ تشریف فرما تھے۔ افغانی عقیدت مندوں کے ساتھ پشتوں میں کسی چیز میں کسی کے بارے میں کلام کر رہے تھے، بس مولوی صاحب کی طرف پشت جناب والا پھیر کے یوں منہ کیا، فرمایا حضرت قبلہ نے فرمایا مولوی صاحب اولیاء اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہوں دسو تو سب کچھ جانو تو شرک دے فتوے کوئی نہیں، شرک دے فتوے سارے ساڑھے تی لاونے نے۔ ذرا توجہ کرنا سامع نصیحت شام۔ اور پھر وہ غیب کی بات کرتے ہیں، جمال الاولیاء کی طرف یہ جناب والا میرے ہاتھ میں جمال الاولیاء کا صفحہ 129۔ بھائی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج آپ کا ذوق جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات ضروری ہے، اس لیے مہربانی فرمائیں گے، آپ محسوس نہیں فرمائیں گے۔ تو جناب والا یہ جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی صفحہ 129، اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ جناب والا حضرت محمد بن عمر ابو بکر بن قوام رحمت اللہ علیہ اتنے عظیم بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں بغداد کو اٹھا کے مراکش میں رکھ دوں، مراکش کو اٹھا کے بغداد میں رکھ دوں، اور فرماتے ہیں توجہ کرنا، فرمایا میں عرش کے ستون ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ہوں دسو عرش کتنے وے؟ ستا آسمانا، پوچھو ستا آسمانا، بولو تو سیتا ستا آسمانا پار تے بزرگ اتنے ویکھ رہے ہیں۔ ہوں اگلی گل سننا، صفحہ 136 یہی جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن یعقوب یہ ایسے فقیہ اور اتنے بڑے عظیم بزرگ تھے، جب کسی حاجت کے لیے جناب والا کہ ہاں فرماتے ہیں فقیہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی حاجت کے لیے اٹھا تو آسمان میں لکھا ہوا دیکھ لیتا تھا کہ یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ علم غیب کے اور سینگ ہوتے ہیں۔ اسی جمال الاولیاء کا صفحہ 178 کھولیے جناب والا، حضرت محمد شمس الدین حنفی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے جب منکرین میں سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا یا آپ سے کچھ اور پوچھتا تو اس کا جواب دیتے، یہاں تک کہ وہی سوال کرنا چھوڑ دیتا تو آپ فرماتے کیا کوئی اور نہیں پوچھتا؟ اگر تم کوئی ایسی بات پوچھتے جس کا جواب میرے پاس نہ ہوتا تو میں لوح محفوظ دیکھ کے تمہیں جواب دے دیتا۔ یہ جمال الاولیاء کس کی ہے بھائی؟ اشرف علی تھانوی کی ہے، بلکہ یہ جناب والا اس کے 4-5 اور حوالہ جاتے میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ فضائل اعمال مولانا زکریا صاحب کی، اس کا صفحہ 648 جلد ایک ہی ہے جی۔ صفحہ 648 یہ جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ امام شعرانی میزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو وضو کرتے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے،
اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا، جیسا کہ حسی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کوفے کی جامع مسجد کے وضو خانے میں تشریف فرما تھے، ایک جوان وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس طرح 3-4 اور واقعات انہوں نے لکھے۔ پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ جناب والا پانی کے جو قطرے گرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ان قطروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ جو قطرہ گر رہا ہے اس میں کبیرہ گناہ دھل رہا ہے یا صغیرہ دھل رہا ہے۔ بلکہ جناب والا صفحہ 330 میں بھی فضائل اعمال کے اندر یہی بات موجود ہے۔ اور آگے پڑھیے جناب والا، یہ امداد السلوک، یہ امداد السلوک ہے جناب والا۔ اس امداد السلوک کا صفحہ 182 حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جناب والا فرمایا گیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے وہ نور عطا کیا تھا، وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھی اور آپ نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اور جب پیدائش ہوئی بچے کی تو واقعتاً وہ لڑکی تھی۔ میرا خیال آپ کتابیں کھولنا میں بند کر دوں کیونکہ آپ بور ہو گئے۔ جی جی تو جناب والا توجہ کرنا، یہ امداد السلوک میں ہے۔ اور پھر حکایت الاولیاء کے اندر یہ میرے پاس حکایت الاولیاء بھی موجود ہے، جس نے جناب والا تسلی کرنی ہو بسم اللہ وہ سٹیج پہ آ جائے، میں اس کی تسلی کر دوں گا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ خود فرماتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی حکایت الاولیاء کے صفحہ 17 پہ یہ میرے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے والد گرامی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، جا کے مراقب ہوئے تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر سے فرمایا، اے عبد الرحیم تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ کوئی ایسا بیٹا نہیں، وہ قطب الاقطاب ہوگا۔ اور دسو ادو تو آج جناب پیٹ کی خبر ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر اسی جناب والا حکایت الاولیاء کے صفحہ 131 پہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ اب کتابیں کھولنا میں نے بند اس لیے کر دی ہیں کہ جناب والا بوریت ہو گئی ہے۔ اسی صفحہ 231 میں حکایت الاولیاء میں راؤ عبداللہ صاحب کے متعلق لکھا گیا کہ وہ قبل از وقت بتا دیتے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اسی حکایت الاولیاء میں اشرف علی تھانوی صفحہ 150 میں لکھتا ہے کہ عبداللہ جان بھی بتا دیا کرتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا بولو بولو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ سامع نذیر صاحب فتاوی یہ فوائد عثمانیہ جو میں نے حسین علی کے مرشد پاک کی پیش کی ہے اس کے صفحہ 242 میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ ان کے بزرگ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بولو بولو بچہ ہے یا ہے۔ مولوی نے ایک بات کی ہے، پتہ ہے کیا کی ہے؟ کہتا ہے جی ان سے پوچھو نا بچہ کہاں سے ملا ہے، کہتے ہیں توڑی شاہ دیتا۔ اس کے کیا توڑی شاہ دیتا۔ میں آخدا بھائی تینوں میرا چیلنج ہے، ساڑھے کسی ایک بزرگ دی کتاب چو لکھا، ساڑھے کسی ایک بزرگ دی کتاب چو لکھا کہ ساڑھے کسی بزرگ نے لکھے ہوئے کہ جناب والا اے پتر اسان توڑی شاہ دیتا۔ اشرف السوانی کے بتا یہ جناب والا اشرف السوانی اشرف علی ثانوی صاحب کی حالات زندگی توجہ کرنا جی نہیں میں ان کام پورا ہی کر کے اٹھا توجہ کرنا۔ سامع نذیر شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کے متعلق یہ اشرف السوانی ان کی کتاب ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے متعلق جناب والا لکھا گیا کہ ان کی نانی، کس کی نانی؟ اشرف علی تھانوی کی نانی اپنی بیٹی کو لے کے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی کے پاس گئی اور شکایت کی حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے، تو اس مجذوب صاحب نے فرمایا جا اس کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک تیرا تو ایک میرا۔ میں کا پتر مجذوب اپنا حصہ بھی رلا چھوڑیا نے،
ہوں نکھیڑے آپ کرو، سانو آدھے توڑی شاہ دیتا تے تہاڈا کا کتھوں آیا جی؟ تہاڈی نانی کے گنن گئی آئی غلام مرتضیٰ مجذوب کو. میں ہوں مزید تبصرہ نہ کرتا کیونکہ سیڑھیاں بن رہی ہیں تو میں تبصرہ چنگا کرنا آندا. توجہ کرو، اشرف علی تھانوی کتھوں آیا؟ پکی گل ہے نا، حفاظت الیومیہ بھی یہی گل لکھی ہوئی ہے تے اشرف السمانے بھی یہ گل لکھی ہے. تسا کیڑے منہ نال ساڈے تے اعتراض کردے ہو؟ کم از کم اپنی شکل ویکھ کے گل کیتی کرو. پھر جناب والا ذرا توجہ کرنا، اے جمال الاولیاء بس کریے حضرت والا جات. حوالہ جات دے بھی بس ٹھیک ہے، بور پہ ہون پھر انہوں سے کیا کریے، بندہ ایک بھی نہیں اٹھا الحمدللہ. ذرا توجہ کرنا، یہ جمال الاولیاء جناب والا اشرف علی تھانوی صاحب کی اس کا صفحہ 219 اگر آپ پڑھیے تو محمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہوا ہے. اشرف علی تھانوی خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ میری وفات 8 صفر 927 ہجری کو ہوگی اور وہ اسی تاریخ کو ہی فوت ہوئے. ہوں دسو انہوں نے کیڑے علم غیب ہو گئی؟ پھر اگلی گل جناب والا صفحہ 218 جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی، یہ میرے پاس موجود ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد الشربینی ایک ہی وقت میں ہندوستان میں بھی، تقرود میں بھی اور جناب والا عرب میں بھی، کیونکہ مختلف جگہ ان کی جناب والا اولاد رہتی تھی اور ایک ہی وقت میں سب جگہ حاضر ہوتے تھے. آدھے جی حاضر ناظر تھے جی یہ اللہ دا خاصا، تو میں کہ تہاڈے ابے اور لکھیا پھر ایک ہی ہے، مشرک ہویا کہ کوئی نہ؟ یار بولو تو صحیح چاہ، مشرک ہویا کہ کوئی نہ؟ بلکہ جناب والا ذرا مدد تو گل سناواں. اے امداد السلوک، یہ جناب والا رشید احمد گنگوئی صاحب کی اس کا صفحہ 64 کھولیے. امداد السلوک کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں، بھائی خاموشی اختیار کیجیے، تقریریں یہ لوگ سنتے رہتے ہیں، آج ضرورت اس چیز کی نہیں ہے بھائی بند میں طرز نہیں لاؤں پہ. توجہ کرو جی، مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے. پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گو شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں. جب اس مضمون کو پختگی سے جان لے گا، ہر وقت شیخ کو یاد رکھے گا تو ربط قلب پیدا ہوگا اور ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا. مرید کو جب کسی واقعے کھلنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضر مان کر بزبان حال سوال کرے تو شیخ باذن الہی اس کی ضرور مدد کرے گا. امداد السلوک رشید احمد گنگوئی صاحب دی تو سامن زیت شام رشید احمد گنگوئی دے بقول مرشد حق اگر مدد کر سکدا تو میں پوچھدا بھی مولوی صاحب بڑا ہی زور لایا کہ جناب والا اے یا اللہ مدد کہنا چاہیے. میں کہ جیسے انکار بھی کو نہ کہندا جی یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا رسول اللہ یا علی مدد کہنا خالص شرک ہے. ایک کیسٹ میرے کو موجود ہے اور کہندا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو آپ نے نہیں پڑھا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز خیال آیا، غش کھا کے گر گئے. جب ہوش آیا پوچھا کہ حضرت پریشانی کس بات کی ہے، کیوں غش کھا گرے، بے ہوشی کیوں ہو گئی، گرے کیوں ہیں؟ تو فرمایا جب میں نے ایاک نستعین پڑھا نا تو مجھے خیال آیا کہ گویا مجھے یہ کہا جا رہا ہے سفیان ثوری شرم نہیں آتا ادھر سے ایاک نستعین بھی کہتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، جب روزی کی ضرورت پڑتی ہے امیر کے پاس چلا جاتا ہے، جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے حاکم کے پاس چلا جاتا ہے. تو حضرت عبد العزیز محدث دہلوی جن کو ہم بھی محدث مانتے ہیں وہ بھی محدث مانتے ہیں، وہ جناب والے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یاد رکھو کسی بندے خدا پہ بھروسہ اور ایک کامل اعتماد کر لینا یہ حرام ہے. ہاں کسی اللہ والے کو اللہ کا مدر اور جناب والا اس کی مدد کا مدر سمجھ کے اگر اس سے مدد لی جائے تو یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے. اسے مظہر حق سمجھا جائے، اسے مظہر
حق سمجھا جائے، اللہ رب العزت اسے یہ طاقت اور ہمت عطا کر دیتا ہے کہ وہ جناب والا اس کی مدد کرتے ہے۔ اور اس کی مزید تسلی کے لیے میں عرض کر دوں، محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے اس نے، میں وہ ساتھ نہیں لایا، وہ بھول گیا ہوں، انہوں نے، بلکہ اگر کسی کے پاس ہے تو شیخ الہند جو ان کے محمود الحسن صاحب ایاک نستعین کا وہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت کا وسیلہ بزرگوں کو سمجھ کے ان کو پکارا جائے تو وہ مدد کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جناب والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ امداد المشتاق اے ہن ذرا گل سنن والی نے ہے امداد المشتاق کا صفحہ 127، میں کہ مولوی جی انہیرے جی وٹے مرنے رہو تساں بھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حتیم میں کھڑے ہو کر، کھڑے کتنے ہیں؟ کعبۃ اللہ دے اندر، حتیم کعبہ میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ 360 یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو اور تم کسی غریب کی مشکل حال نہیں، تم سے کسی غریب کی مشکل حال نہیں ہوتی، تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی آیا میرے پاس کھڑا ہو گیا، اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی۔ ہن دسو بھائی کعبۃ اللہ دے اندر کھڑے ہو کے حاجی صاحب کنوں پکار رہے ہیں؟ 360 اولیاء نو جڑے کعبۃ اللہ دے جناب والا اتھے موجود سن لیکن کسی نو نظر آون والے نہیں سن، تے حاجی امداد اللہ صاحب فرمایا بھئی تساں کس مرض دی دوا ہو؟ بھئی 360 ولی اتھے موجود ہو تے تساں کسی دی مدد نہ کر سکو تے تساں کس مرض دی دوا ہو؟ اے جناب والا اے تساں پڑھ لو۔ تے ہن اگلی سننا، کعبۃ اللہ دے وچ رہ کے بھی تو مرشد دی ضرورت ہے۔ اے میں ہن اگلی گل پڑھن لگا ہے۔ یہ ساڑھے کو پوچھا نا بھئی اس طرح سے کتنی محنت کی ہے تو سمجھتے بھئی ہوں سیالوی یہ چھوڑ دے تو سنترز ہی سنا ہوئے۔ میں آج تقریر تو انہوں سناؤں نہیں کوئی نہیں، میں تقریر آج انہوں سنانا پہ جی اے جناب والا صفحہ 393 اے وہی فتاوا فریدیہ، فتاوا یا کوڑا خٹک سے جناب والے چھپنے والا ہے محدث کبیر ان کا مفتی فرید صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں ذرا توجہ کرنا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کے یہ کہنا پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے اجمیر کا رستہ، اس شعر کے بارے پوچھا گیا تو کہنے اس شعر میں خلاف شرع بات نہیں، کیونکہ خانہ خدا میں بھی بغیر شیخ کامل کے وصول اللہ مشکل ہے۔ اے فتاوا فریدیہ تہاڈا فرمایا کعبۃ اللہ دے وچ ونج کے بھی اللہ دا وصال تے اللہ دا قرب نہیں مل سکدا بغیر مرشد دے۔ اے بھائی تہاڈے بزرگ نے انہوں دسو ساڈا کی قصور ہے؟ تو سامع نزیت شام اور ذرا توجہ کرنا، بلکہ امداد المشتاق ہوں میں یہی پڑھ چھوڑا ان کتابیں نہ پڑھا۔ امداد المشتاق کا صفحہ 128 جناب والا حاجی صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ سہارا میں تھا، ایک مجذوب کا واسطہ پڑ گیا مجھ سے، آثار جذب مجھ پہ ہونے لگے تو میں نے اپنے مرشد کو پکارا، مرشد بیچ میں آ گئے اور مجھے بچا لیا۔ جمال الاولیاء کا صفحہ 145 پڑھیے، محمد بن علوی کا ایک مرید تھا، پھنس گیا جنگل میں تو اس نے پکارا اپنے مرشد کو تو مرشد ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ یہ ساری ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، اٹھائیے اشرف علی تھانوی کی حکایت الاولیاء صفحہ 222، دارالعلوم دیوبند وچ ہویا جھگڑا قاسم نانوتوی صاحب بن قبر وچ، حکایت الاولیاء کا صفحہ 100 حکایت الاولیاء کدھر؟ حکایت الاولیاء کا صفحہ 222 اس پہ یہ واقعہ موجود ہے، اور جس نے بھی دیکھنا ہو بسم اللہ آ کے دیکھ لے۔ سامع نزیت شام کہتے ہیں کہ مولانا کی آپس میں کچھ چپکلش ہو گئی، کن کن کی؟ مولوی احمد حسن اور مولوی فخر الحسن کی، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ مولوی رفیع الدین کمرے میں بیٹھے تھے، اچانک قاسم نانوتوی صاحب تشریف لے آئے تو یہ پانی ہو گئے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ تو محمود الحسن کو منع کر کہ وہ ان دونوں کے جھگڑے میں کتوں تشریف لے سن۔ یہ کون لکھدا؟ اشرف علی۔ ہن میں دسو بھائی اس نو غیب دا علم آئی؟
بولو میں کہ یار تواڈے بزرگ قبر چوں نکل کے آ کے مدد کر سکن تے شرک تے کفر کوئی نہیں تے اساں جناب والا بزرگوں کو دعا کرن لگے ون جی تساں آدھو جی توڑی شاہ بول گیا. توجہ کرو. ہائے 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 کہتا ہے جی یا رسول اللہ کہنا. اب یہ یا رسول اللہ پہ میرا الحمدللہ تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے کا خطاب ہے بڑلی والا. اب اس پہ جناب والا میں صرف یہ عرض کر دوں البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد صفحہ 324 پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید گئے تھے یا نہیں جی؟ 10,000 صحابہ ساتھ تھے یا نہیں؟ تو مشکل وقت میں خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ سورج آدھا اندر آدھا باہر، زمین ہمارے پاؤں سے سکڑنے لگی، ہاتھ ہمارے شل ہو گئے، تلواریں گرنے لگی. تو حضرت خالد بن ولید نے پہاڑ پہ چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کیا کہا؟ یہ جناب والا البدایہ والنہایہ ابن کثیر جس کو تم نہیں ٹھکرا سکتے حافظ الحدیث کہتے ہو، انہوں نے جناب والا چھٹی جلد صفحہ 324 پہ لکھا ہے فنادو بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. میں انہوں نے دسو بھئی یا رسول اللہ اگر آکھنا شرک ہے تو یہ 10,000 صحابہ تک یہ فتوی لگ سی. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے فتوی لگ سی. پھر اسی البدایہ والنہایہ دی 7ویں جلد صفحہ 91 کے اوتے حضرت زینب نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر جناب والا ہمیں کہتا ہے جو حنفی ہے وہ جناب والا فلاں کتاب کو نہیں ٹھکرا سکتا اور فلاں کتاب کو. میں کہ کتاب سے بعد دی گل ہے آ امام اعظم و حنیفہ دی گل کر. امام اعظم و حنیفہ کے فرمانے یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودک و اردنی برداک انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک. جیسے بھی ٹھنڈک نہ ہوئے تو شاہ ولی اللہ فرمانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر معمول و یا خیر واہبی. اور اشرف علی تھانوی یہ نشر الطیب کا صفحہ 164 یہ میرے پاس جناب والا یہ نشر الطیب موجود ہے. اس کے صفحہ 164 پہ خود اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے دستگیری میری کیجیے یا نبی کشمکش میں تمہیں ہو میرے ولی جز تمہارے کہاں ہے میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی. اور جناب والا کلیات امدادیہ صفحہ 205 یہ میرے پاس موجود ہے. صفحہ 205 میں تو خیر انہوں نے حد کر دی جی سر ہونے کے لاؤنی جی تھے جہاز امتی کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. جہاز امتی یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہاز امتی کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. بس اب چاہو ڈبو دو یا کراؤ یا بس اب چاہو ڈبو دو یا کراؤ. شفیع آسیہ ہو تم وسیلہ بے کساں ہو تمہیں چھوڑی اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ. اب مزے کی بات یہ 2 نعتیں پوری یہ جناب والا کلیات امدادی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صفحہ 205 پوری 2 نعتیں یا رسول اللہ پہ لکھی گئی ہیں. اور اس پہ تو الحمدللہ 70 کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں. اور پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو عرض کروں یہ فضائل اعمال میرے پاس ہے اس کا صفحہ 702 کھولیے ذرا ایک مزے کی بات آپ کو ان کی خیانت بتاؤں کتنے بڑے خائن ہیں یہ مذہبی خائن. اللہ ہی کرم نوازی فرماوے جی سید طالب عبداللہ کو مجھے کون کھول سکتا.
یہ جب والا مولانا زکریا سب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی السلیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ وکہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اسی طرح اخیر السلام کے ساتھ الصلاۃ کا بھی بڑھاوے تو زیادہ اچھا ہے. ہوں دسو ہے کہ نہیں ہے؟ ہوں تو نبی خیانت دستا اے دو میں میرے کو فضائل اعمال موجود ہیں. اے فضائل اعمال بھی ہے، او فضائل اعمال بھی ہے. کیوں ادھر لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے. اور میرے اپنے مان نال دسو بھائی اس کتاب تے اس کتاب دی کوئی حجم وچ فرق ہے؟ ایک کو جتنی ہے. تمام جو بندی ذرا کوئی تھا بیٹھا تو بسم اللہ میں اس کتاب دے چو فضائل اعمال چو فضائل درود شریف جب باب ہے نا فضائل دا او میں نے کھاوے. اتنا بڑا بغض الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نال اے فضائل اعمال میرے کول موجود ہے. اس دے وچ 250 صفحات تے مشتمل پورا باب درود شریف دا موجود ہے. اور اس دے وچ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ موجود ہے. اور اے فضائل اعمال بھی میرے کول موجود ہے جس دے وچوں صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کڈن دے بہانے پورا درود شریف دا باب غائب کر چھوڑیا اور آکھیا کہ او جی کتاب دا وزن ود گیا. میں آکھیا 6 من دا بغیر تو بستر چاہ گندے ہو. اپنے مان نال دسو ظالمو 6 من دا بستر چاہ کے 6 میل تو ٹر گندے ہو تو تہاڈی گردن ٹیڑھی نہیں ہوندی. اس کتاب دا حجم ود گیا. حجم کتاب دا نہیں ودیا تہاڈے کفر تے بغض دا حجم ودیا. اتنی بڑی یار خیانت پورا درود شریف کا باب غائب کر دی گئے. او جی اسا علیحدہ چھاپیا تو میں کہ علیحدہ چھاپیا کیوں؟ آخر جی کتاب بھاری ہو گئی. میں کہ نال کھوتے رکھ گنو تے تہاڈے کول نہیں چویندی تے. اپنے مان نال دسو یہ خیانت مذہبی ہے یا نہیں ہے؟ ہوں دسو بھائی جھوٹا کون ہے؟ اپنے مان نال دسو. جنہ لکھیا وہ جھوٹے ہے، جنہ کڈیا وہ جھوٹے. تانے تو لوگ سن دے تو اپنی جناب والا حالت اے وے پورا درود شریف دا باب غائب کر چھڑے. اتنا بھی بغض ہوندا؟ اپنے مان نال یار ان کتاباں نے کوئی فرق لگدا پیا؟ پورا 250 دا باب 250 صفحات دا مشتمل پورا باب وچ کڈ چھوڑا. کیونکہ اودے وچ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ خیانت مذہبی ہے یا نہیں ہے جی؟ مولوی کہتے ہیں یہ جناب والا ہم حضور کی سنت اور طریقہ زندہ کرنے والے ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں. میں کیا ادھر تو حضور کی سنت کی گل کرے نا ذرا آنا تو میں ٹھڈا کرا. اپنے مان نال دسو بیت الخلاء دے جان دی دعا حضور سکھائی یا نہیں؟ دسو اپنے مان نال حضور سکھائی یا نہیں سکھائی؟ اے جناب والا قص الاکابر لکھی کہ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. اتر لکھیا 500 سے زائد اللہ والوں کے مستند واقعات. اچھا ہوں اللہ والوں دے مستند واقعات ذرا سنو. اسماعیل دہلوی صاحب ایک بندے نو پوچھیا او تینوں استنجا خانے بیت الخلاء جان دی دعا آندی ہے؟ اس آخیا نہیں. اس آخیا میں تم دساں دعا کہ یا ایھا النفرق لوٹا دھرک فی مقام الجھرک و ٹرک. بڑی چسکیل کرنا وہ اپنے مان دسو یہ کیڑی حضور پاک دی سنت ہے؟ لکھدا کون پیا؟ جس دی ایک عبارت تو اتنی پوری ہے انہوں نے عبارت کے جناب والا ان 6 دن ڈیرے لائی رکھے تو پھر جناب والا مولوی سدوا کے بھی انہوں دی اگ ٹھڈی نہیں ہوئی. میں کہو تواڈے بزرگ اشرف علی تھانوی جنہاں تسی حکیم الامت بھی آکھدے ہو انہاں اے اکٹھے کیتے قص الاکابر ساڈے بزرگاں دے واقعات تے اوتے لگدے 500 سے زائد اللہ والوں کے مستند واقعات تے کیڈا سوہنا واقعہ. کہ تینوں استنجا خانے جان دی دعا آندی ہے کہ نہیں آندی؟ کہ میں تے کہنا یا ایھا النفرق لوٹا دھرک فی مقام الجھرک و ٹرک. اے مقام جھرک معطوف ہے تے وٹرک معطوف لے ہے.
ہن ناراض نہ ہوئے او معطوف ہے تے معطوف لے اور معطوف لے دا غیر ہوندا اے دا مطلب ہے اے مقام جھرک ہو رہے تے ٹرک ہو رہے اے دا مطلب ہے تواڈے انہاں مولوی صاحب نے جھرک تو اپنی زنانیاں مراد لی تے ٹرک تو اپنے مرد مراد لے ہن دسو اے نبی پاک دی حدیث دے بھی بالکل صراحتاً گستاخی ہے یا نہیں ہے نبی پاک کھانے جان کی دعا سکھائی ہے کہ نہیں تو انہیں کیا سکھایا یا فرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ٹرک توجہ یہ جو حالت یار انہاں دی بندہ کی آکھے انہاں ایک سے کھاتے دیں پھر آخدا جی اے ویکھو جی نماز اے نہیں پڑھ دے تے انہاں حلے ویندی پئی وی آ دیں جی ختم نہ ہوا تو لڑیں گے یہ ہے نا لفظ جی 11ویں نہیں ہوئی تو لڑیں گے دیگ نہ پکی تو لڑیں گے اپنے ماں نال دسو اج تک کسی سنی اس گل سے لڑائی کیتی ہے اسا آکھیا بھی جڑا 11ویں نہ پکیا سی اسا لڑائی کرساں اسا آکھیا جڑے تیجے کل نہ کرسی اسا لڑائی کرساں تے اس مولوی پھر کیوں بکواس کیتا ہیں ہن اندازہ کرو میں کہا ساڈے تے تانا دتا بھئی جناب والا اے حلوے کھاون دے شوقین ہیں میں کہا اپنے بزرگوں نوں پڑھنا اے صفحہ 148 دے اوتے جناب والا اے خود اشرف علی تھانوی صاحب اس کس الاکابر دے صفحہ 148 پہ لکھ دیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے دانت گر گئے کسی نے کہا حضرت دانت لگوا لیجئے کہا پھر بوٹیاں کھانا پڑیں گی دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ رحم کھاتے ہیں نرم نرم گرم گرم حلوہ مل جاتا ہے ہن دسو اے حکایت الاولیاء میرے کول موجود ہے سامع نزیت شام اس حکایت الاولیاء دا جناب والا صفحہ 71 اے اشرف علی تھانوی صاحب دی جہاز جا رہا سی تے ہوا مخالف ہو گئی تے اشرف علی تھانوی صاحب کہندے ہیں بھئی سارے اکٹھے کے اسماعیل دہلوی صاحب کول گئے حضرت دعا فرماؤ جہاز دے ہوا مخالف ہو گئی تے جہاز ڈوبن لگنے تے اسماعیل دہلوی صاحب کیا میں دعا تو کرتا ہوں پر میری دعا بغیر مسکتی حلوے کے اثر ہی نہیں کرتی پھر جناب والا کیا ہوا پانی جہاز میں ختم ہو گیا تو کہا حضرت دعا کیجیے اب جہاز میں پانی ختم ہو گیا ہے تو دور سے ایک چشمہ دوڑتا ہوا آیا جہاز کے پاس کھڑا ہو گیا لوگوں نے مشکیزیں بھی بھر لیے پیٹ بھی بھر لیے پر میں دعا تو میں نے کر دی ہے پر میری دعا بغیر حلوے کے اثر تو خدا کو بھی منگو تے حلوہ کھا کے ہوں دسو میں حلوے دے شوقین کون ہیں اس سے تے کم ہو رہے سنگیو اے نویں گل تانوں سناواں اے جناب والا امداد المشتاق دا صفحہ 106 بس تقریر میں ختم کرنے کا تھوڑا صبر کرو اے جناب والا صفحہ 106 امداد المشتاق اشرف علی تھانوی حاجی صاحب نے فرمایا ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ اور غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کے گھوں کھا لیا اور بشکل انسان ہو کے حلوہ کھا لیا میں آخیا خدا دے بندے ہو اتنا تانوں بھوک لگی ہے بے گھوں کھاؤ واسطے تساں خنزیر بن کھلوتے ہو ظلم دی حد ہے بھائی پوچھا گیا حضرت یہ گھوں تے حلوہ دو لفظ گھوں موجود ہے یا نہیں ہے نا صرف گندگی نہیں لفظ گھوں موجود ہے میں کہ اے گھوں کھا کھا کے تہاڈے دماغ خراب ہوئے ہم تو اندازہ کرو آدھا بشکل خنزیر ہو کے یہ ہن اپنی زبانی تو آپ سے اپنے خنزیر آکھ دے اسے تو کوئی نہیں آکھے بشکل خنزیر ہو کے گھوں کھا لیا بشکل انسان ہو کے حلوہ کھا لیا اے جناب والا میرے کو فتاوا رشیدیہ رشید احمد گنگوئی صاحب جنہوں نے مفتی صفحہ 597 تے انہوں کو پوچھے گئے حضور زاغ معروفہ زاغ کہنے ان کبے نو تو معروف مشہور کا کہ جی زاغ معروفہ اس کا کھانا ثواب ہے یا نہیں کہتے ہیں جہاں کوئی نہ کھائے وہاں کھانا ثواب ہے کہاں کھاونا انہوں کو پوچھو اگر نہیں جی وہ کہاں چٹا ہی میں کہا تو کہاں ہے ہی چٹا اچھا ہوں اگلی گل سنیں اس کے صفحہ 139 پہ یہ میرے پاس باقاعدہ حوالہ جات لگے ہوئے اسی جناب والا فتاوی رشیدیہ کے صفحہ
39 پہ جناب والا انہوں نے لکھا کہ محرم کے لیے سبیل لگانا حسین کے نام کی، کہا اس سے پانی پینا حرام ہے۔ اور اسی جناب والا کتاب کے صفحہ 576 پہ یہ سوال پوچھا گیا کہ جو ہندو پیاؤ کی رسم اور پیاؤ کی سبیل لگاتے ہیں، سال تو بعد انہوں نے ایک رسم ہوتی ہے وہ پانی پلاون والی کر دیں، اور وہ جو سبیل بھی سود سے لگائی گئی ہے اس سے پانی پینے جائے، کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ اور ہولی دیوالی کا کھانا عید تے کھانا پکانے ہیں نا، ہولی دیوالی تو بھی کھانا پکانے ہیں۔ جناب والا 575 صفحے پہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے فتویٰ یہ دیا ہے، ان سے پوچھا گیا حضرت ہولی دیوالی کا کھانا درست ہے؟ کہتا ہے کھا لو کوئی حرج نہیں۔ امام حسین دے نام دی سبیل لاونا حرام، اتو پانی پیونا تو دودھ پیونا حرام، تے کافران دی سبیل جڑی لگی بھی سود نہ لے اتو پیونا۔ ہون دسو تو سامنے زید شام توجہ کرنا۔ ہاں اے گل سننا۔ ایک اور اعتراض کیا اس نے جی کہ سیالوی تو ان مسائل کو حل کر، یہ میرے پاس نور العرفان ہے جناب، حضرت حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی سید یوسف کے نمائندے نے یہ کہا کہ سیالوی تیرے بزرگ لکھیا کہ قادیانی قومی مسلمان ہے، کیسے میرے کو موجود ہے، قادیانی قومی مسلمان ہے۔ میں کیا ہوں صفحہ 159 اس آخیا صفحہ 159 دے تے عبارت موجود ہے۔ میں آکا صفحہ 59 نو تو چھوڑ دینا، اس پوری تفسیر چو تو میں کسی ایک جگہ تے لفظ لکھا دے کہ احمد یار خان نعیمی صاحب لکھا ہوئے قادیانی قومی مسلمان ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ یعنی سٹیج تے بیٹھ کے کتنا بڑا جھوٹ اس بولیا، اور اس نے باقاعدہ میں کیسے سن رہا تھا، کہتا ہے یہ نور العرفان مجھے دیجیے نا، کہتا ہے دیکھیے اس میں لکھا ہوا صفحہ 159 لکھا ہوا ہے احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ جی قادیانی جو ہے قومی مسلمان ہے، اور ظالموں قبر کو نہیں جانا، اتنی بڑی تہمتاں صفحہ 59 پہ انہوں نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے بتاؤ مجھے؟ بلکہ صفحہ 160 پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ ذرا سماعت فرما لیجیے۔ صفحہ 160 یہ لا الہ الا ولا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا آیت اس نے یہ پڑھی اور کہتا ہے کہ جی ان کے مولوی نے لکھا قادیانی قومی مسلمان ہے۔ اس پوری جناب والا تو صفحے تو میں نے یہ لفظ کر دے کہ اساڑے بزرگوں نے لکھے ہوئے قادیانی قومی مسلمان ہیں، میں جناب والا ساری زندگی تقریر کرنا چھوڑ دے سکتا۔ جناب والا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یعنی ان کا شمار نہ کافروں میں ہے نہ مسلمانوں میں، کن کا؟ نہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ منافقوں کی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس کے جناب والا ساتھ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی اللہ نے منافقوں کی اللہ نے یہ بیان کیا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، کہ منافقوں کی یہ نشانی ہے، نہ وہ کافروں میں شامل نہ مسلمانوں میں، گھڑی کے پنڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی اور درجہ بھی ہے جس میں منافق ہیں، نہ یہ مطلب ہے کہ منافق کافر نہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ اس تو بھی پتہ چل گیا کہ اگر قادیانی ہی مراد لے بنن تو پھر بھی وہ پکے کافر ہیں۔ اگر فرمایا مگر ان کا شمار کافروں میں نہیں، مگر ان کا شمار کن کا؟ منافقوں کا، جو لا الہ الا ولا الہ، اتنے قادیانی کی گل ہی نہیں کی تھی۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کتنی بڑی خیانت ہے، آدھے منافق انہوں دا شمار کافروں میں نہیں ہوندا۔ حضور دے دور وچ منافق بھی صحابہ وچ گھسے ہوئے سن کہ نہیں، تو انہوں دا شمار صحابہ چ ہوندا ہی کہ نہیں، وہ تو بعد وچ حضور کڈیا نا، تو شمار انہوں دا کافراں چ ہوندا ہی مسلماناں، لیکن اندروں کافر سن یا نہیں، یہی گل انہوں نے لکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بے دین فرقے، توجہ کرنا، مسلمانوں کے بے دین فرقے مذہباً کافر اور قومی لحاظ سے مسلمانوں میں ان کا شمار ہے نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، بلکہ بیچ کے ادھر بھی ادھر بھی، اللہ محفوظ رکھے۔ ہوں ایک کدی نشانی بیان ہو رہی ہے، منافقاں دی، قادیانی دی گل ہی کوئی تھی۔ کہنے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بے دین فرقے
اپنے مان نہ دسو کیڑا دیوبندی قادیانی نو مسلمان مندا، کیڑا شیعہ قادیانی نو مسلمان مندا، کیڑا بریلوی قادیانی نو مسلمان مندا؟ میں بھی قادیانی نو کافر آکھدا، دیوبندی بھی قادیانی نو کافر آکھدے، شیعہ بھی قادیانی نو کافر آکھدے، حکومت بھی قادیانیاں نو انہاں نو مسلمان تا آکھے ہی نہیں ویندا۔ میری گل سمجھو کہ نہیں؟ میں آکھیا یہ تو نہ تیرے واسطے لکھیا، کیونکہ تہانوں جناب والا مسلمان آکھا ویندا اتھے تے احمد یار خان نعیمی فرماتے اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کے بے دین فرقے جو مذہباً کافر ہیں اور قومی لحاظ سے مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جو بندیوں نے شمار کنا چاہتا گنتی تو مسلمانہ چاہتے ہیں کہ نہیں، بھابی گنتی جو مسلمانہ چاہتے ہیں کہ نہیں، لیکن مذہباً کون ہیں؟ کافر ہیں۔ تو جناب والا قومی حوالے نال یہ میں کہا تیرے واسطے لکھیا نہیں، انہاں واسطے نہ لکھیا، اور اگر تو اے آکھدا کہ انہاں قادیانے واسطے ہی لکھیا تو اے میرا چیلنج ہے، اے نور العرفان ادھر صفحہ 158 اے ذرا پڑھ۔ خود احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ گمراہی دو قسم کی ہے، ایک وہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے تبرعی رافضی، بے ادب گستاخ، وہابی، قادیانی۔ ہن قادیانی نو جناب والا حکیم الامت نے کافر لکھا یا نہیں لکھا؟ یہ ہن اس خیانت لکھی ہے کہ نہیں؟ میں کہ تو بھی خوش نہ ہو، تین ہی منڈیا نے، تو بھی یودھ ہی ہے۔ ہاں اس کا بھی جواب ہو گیا جناب والا ہے۔ اور اس کا یا علی کے متعلق اس نے کہا تھا یہ کہنا خالصتاً شرک ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے 12 اساتذہ حدیث اور پیران سلسلہ نادی علی کی سندیں لیتے تھے، اجازتیں دیتے تھے، وظیفے کرتے تھے، اٹھا شاہ ولی اللہ کو، انہوں نے الانتباہ میں یہ نہیں لکھا؟ اب شاہ ولی اللہ پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ شاہ ولی اللہ جیسی ہستی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا سامعین عزیز شام۔ ہاں کہتا ہے جی اکرما کی کشتی پھنس گئی تھی اور اس نے وہاں یا اللہ مدد کہا تھا، اگر وہاں یہ پاکستان کا بریلوی مشرک ہوتا، یہ لفظ کیا سڑج موجود ہے، کہتا ہے کہ اکرما کی کشتی پھنس گئی، اس نے اللہ کو یاد کیا، حالانکہ وہ مکے کا کافر ہے، ابھی مسلمان حضرت اکرما ہوئے نہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جب حالت کفر میں تھے، کشتی میں بیٹھے، ڈوبنے لگی تو اللہ کو یاد کیا، کہا وہ مکے کا کافر ہے، اگر پاکستان کا یہ مشرک بریلوی ہوتا تو یہ وہاں بھی غوث پاک کو پکارتا۔ کس کو پکارتا؟ بولو بولو کس کو پکارتا؟ اس پہ تو خیر یہ میں نے پیچھے جو سارے حوالہ جات دیے ہیں اس کا جواب وہ دینا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے مکے کھلو کے 300 نو پکاریا تے باقی جڑے حوالہ جات ہیں انہوں نے جواب دیا، میں تو وچوں بہت کچھ چھوڑ دیتا، صرف عوام دی بھائی جات تھک گئے۔ توجہ کرنا کہتا ہے اور پھر نال اس واقعہ جوڑیا، آدھے جی یہ دیکھو ان کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ واقعہ جناب والا نور العرفان میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے ایک بیڑا ترایا تھا، اور شاہ دولہ کا وہ بیڑا ہے، وہ گجرات میں ان کا مزار ہے، ان کے بیچ میں 550 سال کا فرق ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، بیڑے ترانے والا رب ہے۔ تو سنیا کہ نہیں سنیا؟ ایک کیسٹ میرے کو موجود ہے، میں کہ سنگیا ہوں ذرا حوصلے نال سنے۔ اے جناب والا میرے کو کتاباں موجود ہیں، جیڑا بندہ ویکھنا چاہے میں تمہیں صفحے نمبر دس دینا۔ جناب والا امداد المشتاق دا صفحہ 46 خود اشرف علی تھانوی لکھدا کہ غوث پاک بیٹھے سن جامع نظامیہ دے سین تے ایک بیڑا ڈبدا پیا سی، 7 ولی کول بیٹھے سن، آپ نے اتھوں باطنی توجہ فرمائی اور ڈبدے بیڑے نو بچا لیا۔ اور جناب والا اس کتاب دے تساں جناب والا صفحہ بلکہ ہاں صفحہ 148 امداد المشتاق کا صفحہ 148 کا اسی طرح ایک اور جہاز ڈوب رہا تھا، ایک طرف سے حاجی امداد اللہ صاحب، دوسری طرف سے ادریس نگرامی نے، دونوں نے جہاز کو کندھے پہ اٹھایا اور بندرگاہ پہ رکھ دیا۔ اور پھر حکایت الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے صفحہ 148، یہ میرے پاس سارے بالکل لگے ہوئے نوٹ، آؤ بسم اللہ دیکھو، کہتا ہے جناب والا ایک نفاق بدوی کہتے ہیں ایک جہاز ڈوب رہا تھا، ایک طرف سے حاجی امداد اللہ صاحب نے کندھا دیا، دوسری طرف سے نور محمد جنجالی جو ان کے مرشد ہیں انہوں نے کندھا دیا اور اسے جناب والا اٹھا کے بندرگاہ پہ لگا دیا۔ اور اسی امداد المشتاق کے صفحہ 130 پہ
اشرف علی تھانوی نے خود لکھا کہ محبوب علی نقاش کہتا ہے ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا، حاجی صاحب نے آ کے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ اور جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے محمد بن عبداللہ بن علوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، دور ان کے مریدوں کا جہاز ڈوب رہا تھا، انہوں نے ان کو پکارا، وہ اسی وقت مجلس سے اٹھے، واپس آئے تو ان کے کپڑے گیلے تھے، پوچھا کہاں گئے تھے، کہا جہاز ڈوب رہا تھا، پھٹ گیا تھا، میں نے جا کے کپڑے سے باندھ دیا اور اسے بندرگاہ پہ لگا دیا۔ ہوں دسو، میں کہا ساڈے بزرگ تے ایک طرح آیا تھوڑے 6 طرح تے کوئی شرک دا فتوا شرک دا فتوا نہیں دیتا تو تھوڑے کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ ہوں توجہ کرو سامعین نصیحت شام۔ پھر اس نے آخر میں جا کے ایک اور بات کی ہے، کہتے جی انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے نا۔ یہ مکالمۃ الصدرین میرے پاس موجود ہے، یہ پوری کتاب پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بند ہے۔ یہ مکالمۃ الصدرین وہ مقالہ ہے جو حسین احمد مدنی اور جناب والا مولوی حفظ الرحمان اور مولوی سعید احمد اور باقی 3-5 مولوی، یہ تقریباً 12-13 مولوی اکٹھے ہو کے شبیر احمد عثمانی کے پاس گئے، وہ پاکستان بنانے کے حق میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کانگریس کی حمایت کریں اور انگریز کی حمایت کریں، مسلم لیگوں کو ساتھ نہ دیں، پاکستان بننا مسلمانوں کے لیے، بلکہ اس کے صفحہ 8 پہ مولانا عبد الرحمان وہ کہتا ہے مسلمانوں کے لیے نظریہ پاکستان سراسر مضر ہے، سراسر مضر ہے۔ اور جناب والا حسین احمد مدنی بھی پاس بیٹھا تھا، شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ یہ حسین احمد مدنی میرے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، ہم خاموش ہیں۔ ہوں دسو، یہ تو اپنے بزرگوں کی گفتگو ہے، مکالمۃ الصدرین میرے ہاتھ سے شبیر احمد عثمانی کی کتاب ہے۔ تو شبیر احمد عثمانی کہ اصا انہوں نے بھی کچھ نہیں آخیا، تو شبیر احمد عثمانی آخدا بھائی تسا میرے نال جڑا ظلم کیتا، دارالعلوم دیوبند دے وچ تمام جتنے پڑھن پڑھاون والے بل واسطہ یا بلا واسطہ میرے شاگرد بن دین، تے انہاں میرے متعلق او جناب والا بکواسات لکھے، گالیاں لکھیاں، تو میں ابو جہل تک ابو لہب تک لکھیا، تو میں پھر بھی خاموش ہاں۔ تو تے شبیر احمد عثمانی دے بارے پہ آخدا ہے بھی انہاں پرچم کشائی کیتی ہے پاکستان دی، تے شبیر احمد عثمانی نال تساں کیا کیتا؟ دارالعلوم دیوبند جناب والا مولوی کے کیتا، اس میں تو ابو جہل ابو لہب بھی آکھے نے۔ پھر جناب والا جس ویلے شبیر احمد عثمانی انہوں نے آخیا نا بھائی تساں باز کیوں نہ آخ دے، اور مینوں پتہ لگا بھائی تساں انگریز کول پیسہ لین دیو تاں انگریز دی حمایت کر دیو، اگو حفظ الرحمان بولدا جو لینا ہے انگریز سرکار سے ہی لینا ہے۔ ہوں دسو، بلکہ یہ جناب والا تذکرۃ الرشید آپ پڑھیے، یہ خلیل احمد مٹفی کی، یہ رشید احمد گنگوئی کی جناب والا وہ اس میں حالات زندگی ہیں، اس کے اندر جناب والا میں نے نوٹ باقاعدہ لگا کے رکھے، آپ دیکھیں کہ جناب والا مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے حق میں صف آرا ہونے والے کون تھے؟ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی۔ یہ تذکرۃ الرشید میرے پاس موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ سامع نظیر جم شبیر احمد عثمانی نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، شبیر احمد عثمانی یہی مکالمۃ الصدرین کے صفحہ 9 پہ شبیر احمد عثمانی کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے تم بھی انگریز سے پیسے لیتے ہو، اور ہمارے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ بھی انگریز سے 600 ماہوار لیتے تھے۔ یہ اس وقت دی گل ہے جس ویلے کمشنر دی تنخواہ 22.5 روپے ہوندی آئی، اشرف علی تھانوی صاحب 600 رہندے ہیں، کمشنر دی تنخواہ ہوئے 22.5 روپیے، اشرف علی تھانوی صاحب دی تنخواہ ہوئے 600، تے پھٹ تو پاؤنی ہے نا۔ سامع نصیحت شام، بہت ساری چیزیں میں نے بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں۔ ہاں، صراط مستقیم کے حوالے سے اس نے بات کی ہے۔ سب تو پہلے تو آدھا کہ ایک کتاب صراط مستقیم ہے ہی نہیں، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے ہی نہیں، کہنڈی ہے اچھے اے ملفوظات ان کہنڈے سید احمد صاحب دے تے انہاں تے اکٹھے کیتے، انہاں دا کیڑا قصور ہے؟ میں آخیا یار کم از کم گل تو سوچ سمجھ کے کی کرو، اتنے تو پڑھا لکھا طبقہ تھوڑے سامنے بھی ہونا۔ کہندا جی یہ ملفوظات ہیں سید احمد صاحب کے اور انہوں نے تو اکٹھے کیے، جرم ان کا تو نہیں ہے، اگر اعتراض کرنا ہے تو سید احمد صاحب پہ کیجیے۔ ہوں تو اندازہ کرو بھائی یہ مطلب ہے بھوکدا ہو رہا تو لکھ دے رہا ہے،
ہوں ذرا ایک توجہ کرو اشرف علی تھانوی کے لیے بس ختم کر دیں جی، کیونکہ یہ جڑا سلسلہ نا یہ جناب والا حکایت الاولیاء کا صفحہ 159۔ مولانا گنگوئی صاحب نے حاجی صاحب کے جواب کو نہایت پسند فرمایا۔ اس کے بعد جب مولانا اس مجلس سے اٹھے تو منشی تجمل حسین صاحب نے مولانا سے رشید احمد گنگوئی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت آپ فرمائیں آپ کے نزدیک حاجی صاحب کا مضمون اچھا ہے یا مولوی اسماعیل صاحب کی صراط مستقیم کا؟ تو صراط مستقیم کہنی کتاب ہے، کون لکھدا؟ اشرف علی تھانوی۔ اور جناب والا میں جس طرح پہلے وہ چیز پیش کر گیا قصص الاکابر جو صفحہ 42 جو تبھی اشرف علی تھانوی خود لکھدا کہ صراط مستقیم کہنی کتاب ہے۔ اے ہن ذرا انہاں دی گستاخی ذرا سنیں۔ آدھا سیالوی نے جناب جھوٹ بولیا، ہن مجبوری ہے ہن جواب تو دیونے۔ یہ ہن میں عبارت یقین من اس قابل ہی نہیں کہ میں پڑھا، کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اور گھراں دے وچ جاسی۔ بس میں آخری جملہ پڑھدا، پہلا جملہ نہ پڑھدا۔ کہندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال آنا نماز کی حالت میں توجہ حضور کی طرف ہو جانا یہ گدھے اور خچر کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ جی اجازت دو تو میں پوری عبارت پڑھا جی۔ ہن عبارت اس طرح دی ہے کہ میں وہ لفظ پڑھ نہ سکتا جڑے انہاں لکھے۔ اپنی بیوی کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا ان جیسی اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت نادم اپنی ہمت کو لگا دینا اپنی بہن اور گدے کی برا ہے۔ ان پہلے لفظ تو میں بزرگوں کو پڑھا دیتے ہیں وہ اتنے بیان کرنے دی قابل نہیں ہے۔ تو جناب والا اے ذرا ایک اور چیز ندی ویکھو، کہنا کہ سید احمد صاحب ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 عدد چھوارے حضور نے ان کو دیے تو سید احمد صاحب کے منہ میں حضور نے رکھے۔ بعد ازاں آپ بیدار ہوئے تو وہ جناب والا اثر انہوں نے بیداری کے عالم میں پایا۔ اس خواب کی بدولت ابتدائی سلوک نبوت حاصل ہو گیا۔ بعد ازاں ایک دن مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا ان گستاخی ویکھو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی خواب میں تشریف لائے اور حضرت علی نے ان کو غسل دیا اور اچھی طرح ان کی شست و شو کی، جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا نے نہایت عمدہ قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو پہنایا۔ ہوں دسو ایک گستاخیاں نہیں ہیں؟ تو سامع نزیت شام کتابیں اور بھی اشعاب ثاقب کے بھی حوالہ دینے تھے، یہ تعذیر الناس کا حوالہ دینا تھا، ابھی بہت کچھ رہتا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے میں کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں اور آپ بھی کافی آج بڑے حوصلے اور صبر سے آپ بیٹھے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج میں اس طرح تقریر آپ کو نہیں سنا سکا کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے جی نہیں جی بس۔ تو سامع نزیت شام جتنے اس نے اعتراض کیے تھے، جتنے میں کیسٹ سے نوٹ کر چکا ہوں وہ تو میں نے دے دیے اور یہ صرف 45 منٹ کی کیسٹ مجھ تک پہنچی ہے جس کے میں نے جواب دے دیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس کی بات معلوم ہے تو وہ آپ بتا دیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سامع نزیت شام الحمدللہ دلائل سے میں نے یہ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ جو اس نے جھوٹ باندھے تذکرہ غوثیہ کے متعلق وہ اعلی حضرت کا جواب، جو اس نے نور العرفان کے حوالے سے جھوٹ باندھا ہے نور العرفان سامنے پڑھی ہے، قادیانی جب وہ قومی مسلمان ہے، بزرگوں نے نہیں لکھا۔ باقی جتنے بھی اس نے جو بھی وہ بیان کیا وہ اس کا میں نے جواب دے دی ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں مناظرے کا، میرے جناب والا الحمدللہ میں کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہوں۔ انہوں نے مناظرے کا موضوع دیا جو بشر حضور کو نہ مانے کافر، ہمارا بھی یہی کیا۔ نورانیت مصطفیٰ کو اس نے انکار کیا، اس پہ بھی میں حاضر ہوں۔ کوئی بسم اللہ کوئی تاریخ رکھ لیں میں حاضر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھ کے جائیے۔ سلام سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں۔